کرکٹ کے حوالے سے پورے ملک میں ایک چارجڈ ایٹماسفیئر ہے اور اس پورے پس منظر میں آج اپنے پہلے میڈیا انٹرویو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ۔ بہت بہت شکریہ رمیز راجہ صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اب بہرحال اب کرکٹ آگے چلنی ہے تو اب کیا تیاریاں ہیں اور کیا اب آپ کا پہلا جو ٹاپ پرائرٹی ہے اس وقت وہ کیا ہے آگے، کیونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے T20 اور پھر آگے مزید کرکٹ ہے، تو اب آپ نے کس طرح سے پرائرٹائز کیا ہے اپنے اس مشن کو؟ دیکھیں، ایک تو پہلے ٹیم کو یہ سمجھنا ہے، پاکستان ٹیم کو، کہ اب ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو بھی ہماری فرسٹریشن بلڈ اپ ہوئی ہے کرکٹ بورڈ میں یا فینس کی، وہ اب جو اس کو جو ہے وینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پرفارمنس ہی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور ان کا مائنڈ جو ہے یہ پلیئرز کا، یہ بالکل ان سنک ہونا چاہیے جو کہ اس وقت پاکستان کے ایموشنز ہیں۔ پریشر میں نہیں آنا چاہیے، مگر ایک پرپس کے ساتھ ان کو پرپس مل گیا، میں سمجھتا ہوں، ورلڈ کپ میں جا کے ہائی کوالٹی کی کرکٹ کھیلنے کا اور اپنے سے بڑھ کے کھیلنے کا۔ دیکھیں، بہت مشکل ٹورنامنٹ ہوتا ہے ورلڈ کپ کا۔ میں کھیلا ہوا ورلڈ کپ کا ایونٹ، 2-3 میرے ورلڈ کپ کے ہیں ایکسپیرینس ایونٹس کے۔ سو کبھی آپ اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے جاتے ہیں، مگر اس میں ایکا ہوتا ہے، اس میں لک ہوتی ہے، اس میں پرپس اور نیت ہوتی ہے، اس میں پلیئرز کو پیک کرنا ہوتا ہے سرٹن ٹائمز پہ۔ سو میں یہی سمجھتا ہوں، اور ان سے میں بات بھی کروں گا، اور پرائم منسٹر صاحب بھی ان کو بلا رہے ہیں کل۔ سو مقصد یہی ہے کہ ایک کلیئرٹی آف پرپس ہو، ان کو بتایا جائے کہ کس طرح سے آپ کو آگے چل کے کھیلنا ہے، کیونکہ ابھی تو کنسنٹریشن یہی ہے کہ ان کا ذہن لگایا جائے، مگر پریشر بھی نہ کریٹ کیا جائے کہ پھر یہ پریشر میں آ جائے کہ نہیں ہمیں پرفارم کرنا ہے، کیونکہ میری طرف سے جب ان سے ارلیئر بات ہوئی ہے تو میں نے ایک ہی چیز پہ سٹریس کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈرنے کی فکر نہ کریں، آپ فیئرلیس اپروچ اپنائیں، جیسے کہ دنیا میں اچھی ٹیمز کرتی ہیں، ہم آپ کو بیک کریں گے۔ آپ کا پلان بڑا کلیئر ہونا چاہیے اور ماڈل آپ نیا فٹ ان کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماڈل اگر وہ فیئرلیسنس پہ بیس کرے گا تبھی آپ کی سلیکشن اس طرح سے ہوگی، تبھی آپ جو اپنے بیریئرز کو توڑ کے ایکسیلنس اچیو کریں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا، یہ تو بڑے بالکل شارٹ ٹرم یہ سامنے چیزیں کھڑی ہیں، لیکن بہرحال کرکٹ کو جو پاکستان کا کرکٹ امیج ہے، جو پاکستان کی جو ایک کرکٹ گلوری ہے، اس کو ریسٹور کرنا ہے، اور پھر اس حوالے سے تو ایک بہت لمبا اور بہت ہی مشکل سفر آگے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں بتائیے کہ اب اس کے لیے اس کی پرائرٹیز کیسے کیسے انفولڈ ہوں گی آپ نے جو بنائی ہیں؟ دیکھیں، میرا ایک تو پہلے 100 دن کا پلان ہے انشاءاللہ، جو کہ میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا۔ یہ میں نے آتے ہی کرنا تھا، مگر ابھی مجھے ہفتہ ہی ہوا ہے آئے ہوئے، 7 دن ایسے لگ رہے ہیں جیسے 7 سال ہو گئے ہیں، بٹ اینی وے وہ بعد میں بات کریں گے۔ دیکھیں، جو ہماری ٹیم کا جو پرفارمنس ہے وہ ریفلیکشن ہے ہمارے فرسٹ کلاس سسٹم کا، سب سسٹم کا۔ وہ پہلے تو وہ چیزیں ٹھیک ہونی ہے۔ پچھلے 1.5-2 سال سے آپ کی اسکول کرکٹ نہیں ہوئی ہے، آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ بھی ڈیزاسٹر ایک طرح سے ہے۔ سو واپس چیزیں ریسٹور کرنی آتے، ساتھ ہی جو میں نے 1 لاکھ روپے کا ایکسٹرا ریٹینر دیا اپنے فرسٹ کلاس پلیئرز کو، یعنی کہ اب ایک ٹاپ فرسٹ کلاس پلیئر جو ہے وہ 50 لاکھ سال کے کما سکتا ہے۔ سو عزت دی ہے فرسٹ کلاس پلیئرز کو، اور ایک کریئر دیا ہے پاکستان۔ اگر آپ نہیں بھی کھیلتے ہیں تو ایک سب لیول کے اوپر آپ عزت کے ساتھ جو ہے فرسٹ کلاس پلیئر بن سکتے ہیں۔ سو جو انسرٹنٹی تھی سسٹم میں، اس کو ایڈریس کیا ہے، کیونکہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی ڈپارٹمنٹ ورسز پروونشل کرکٹ۔ سو آئی تھنک وہ ڈیبیٹ اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ 200 فرسٹ کلاس پلیئرز کے پاس اب عزت کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا موقع ہے۔ سو ہم گراؤنڈز اچھی کر رہے ہیں، پچز، ڈراپ ان پچز کے اوپر میں آلریڈی کام ان کو کہہ دیا کرنے کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کریں گے ٹھیک، کیونکہ یہ جو فیس آف دا پاکستان ٹیم ہے یہ ریفلیکشن ہے آف آر فرسٹ کلاس سسٹم۔ اور کرکٹ ٹیم کو بھی ہم ہوشیار کریں گے، یوتھ لے کے آئیں گے، بے خوفی پیدا کریں گے، ان کو انسرٹنٹی ختم کریں گے، سلیکشن اور زیادہ بہتر اور کنسسٹنٹ کریں گے، اور عزت دیں گے پلیئر کو۔ میرے حساب سے اگر ایک کرکٹر چیئرمین آیا ہے تو ہر کرکٹر جو ہے ایکس اور پریزنٹ وہ چیئرمین ہے۔ میری اپروچ یہ ہے، اور ابھی تو فون پکڑیں، فون کریں۔ ابھی تو آگے بڑھنے سے پہلے وہ ریوائیو کرنا ہے جو پاکستان میں ہوتا تھا، جو کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوتی تھی، جو انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے، جو شہر ہوتے تھے، ان شہروں میں لیگز ہوتی تھی، ان کے اپنے سسٹم ہوتے تھے، انٹر کالجیٹ، انٹر اسکولز، اور پھر یہ سارے انٹر یونیورسٹیز، یہ سب ڈیمولش ہو گیا ہے۔ یہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، ابھی تو اس کو ری بلڈ کرنا ہے۔
جی ہاں، بہت لمبا کام ہے کامران صاحب. کچھ تو ہو جائے گا شاید اور کچھ جو ہے وہ لانگ ٹرم گولز ہے، مگر رائٹ ناؤ تو یہی ہے کہ بیسٹ ٹیم پروڈیوس کریں، ان کو بیسٹ ہیلپ دیں. اور اسی وجہ سے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر کو لانے کا مقصد یہ ہے پاکستان ٹیم کے لیے، ورلڈ کپ کے لیے، کہ سوچ تبدیل کی جائے، ان کی اپروچ تبدیل کی جائے، کلیئرٹی دی جائے ان کو کہ بڑے ٹورنامنٹ میں کھیلنا کیسے ہے، جب پریشر پڑے تو آپ کو کیا کرنا ہے. بولنگ میں ہمارا اوفینسو میکنزم تو بہت اچھا ہے، کبھی ڈیفنس کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمارا کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. سو میں نے تو ان کو یہی کہا کہ آپ کو 10% جو ہے بہتر پرفارمنس میں مانگ رہا ہوں. میں 360 ڈگری کا اینگل چینج یا کورس کریکشن نہیں کر رہا ہوں. سو جو 18 رنز کرتا ہے نمبر 7 کے اوپر اس کو 28 رن کرنے ہیں، جو نمبر 4 پہ 28 رن کرتا ہے اس کو 38 کرنے ہیں. اکانومی ریٹ اگر آپ کا 8 کا ہے تو 7.5 پہ لے کے آئیں اور آپ دیکھیے گا کہ فرق پڑے گا. سو ہم مدد پوری کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کہ ان کو دنیا کی بیسٹ اپرچونٹی دیں ہم کہ یہ بیسٹ ٹیم دنیا کی بنے. آپ کا بھی لائف لانگ ایکسپیرینس ہے، میں بھی جب سے فالو کر رہا ہوں، ایک جیسی کوئی ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، کوچ بنتا ہے، مینیجر بنتا ہے، اس پہ ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا جب آپ آئے، اس کے بعد جیسے ہی یہ ٹیم سلیکشن کا اناؤنس ہوا اور پھر وہ ایک یوزول تو شروع ہوا، مگر کچھ سلیکشنز ایسی تھیں جو کہ یونانیمس تھیں جس پہ کہ اعتراض ہوا. ہیو یو لرنڈ اینی لیسنس ابھی جو شروع میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے اس سے؟ دیکھیں خان صاحب، آپ کی اور میرا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے 11 مجھے بتائیں گے، میں اپنے 11 آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ سلیکشن ہے ہی ہے، ہر ایک کی پریفرنسز ہیں. سو ہاں، میں مانتا ہوں کہ ایک دو جگہ کے اوپر تھوڑی سی ٹویکنگ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں سلیکشن کو بیک کر رہا ہوں. ایک دفعہ آپ نے وہ جو کر لی ٹیم کو سلیکٹ تو پھر آپ کو بیک کرنا ہے. سو یہ اب جو ایک کنٹروورسی ہے اس کو ختم کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، یونائٹڈ کھڑے ہونا ہے اس ٹیم کے پیچھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم میں آپ کے پاس میچ ونرز عمومی بڑی ٹیمز کے پاس 2-3 ہوتے ہیں، اس میں 4-5 ہیں. سو اور پھر جب میں آیا تھا کرکٹ بورڈ میں تو میں نے ایک دو کے جو 92 ورلڈ کپ کے جو میرے پلیئرز تھے ان کو میں نے ریفرنس پوائنٹس کے لیے وہاں پہ مدعو کیا تھا، تاکہ میں بتا سکوں دنیا کو کہ ہماری جو ینگ پرفارمنس تھے 18 سال سے لے کے 22 سال 24 سال کی عمر کے یہ پلیئرز تھے جنہوں نے ہمیں ورلڈ کپ جتایا تھا. سو لیڈرشپ اگر اچھی ہوگی تو ینگسٹرز ہی آپ کو ورلڈ کپ جتا کے دیں گے، آپ فکر نہ کریں. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یہ میرا اعتماد ہے، یہ میرا نظریہ ہے اور یہ میری نیت ہے. دیکھیں یہ نیتوں کا پھل ملتا ہے، ہمیں 92 میں بھی نیتوں کا پھل ملے گا. اور اگر آپ ایجنڈے کے بغیر کام کریں گے تو نیت اچھی رکھیں، ورلڈ کپ بھی جیتیں گے انشاءاللہ. اور یہ اب اگلا جو ہمارا بڑا ایونٹ ہے جو ہم نے پاکستان میں یقیناً جو انٹرنیشنل کرکٹ کو ریوائیو کیا ہے، اس میں پی ایس ایل کا بہت ہی کریٹیکل رول ہے. اب آئندہ سال پی ایس ایل ہو رہا ہے اور یقیناً اس بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستانی یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس بار کا جو پی ایس ایل ہو، پھر آپ کی لیڈرشپ میں ہو رہا ہے، کہ وہ اس کا ایک الگ ہی ایک جو ہے ایڈڈ ہمیں جو ہے وہ شان و شوکت نظر آئے. جی ہاں بالکل. آئی تھنک وہ جو نیریٹو کی میں بات کرتا ہوں نا وہ بنتا جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد کا نیریٹو ہے، اس لیے کہ صرف ملک کی خاطر ہمیں اب چیزیں کرنی ہے، اپنی ساکھ کی خاطر، کرکٹ کی خاطر. کرکٹ دیکھیں جیسے کہ آپ کو بھی علم ہے بہت بڑا بانڈ ہے پاکستان میں. سو یہ بانڈ جو ہے یہ کہیں کریک ہوتا ہے تو ہم سب کریک کر جاتے ہیں. سو یہ ہماری ایک طرح سے نیشنل ڈیوٹی ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو لک آفٹر کریں، کیونکہ بہت بڑا پروڈکٹ ہے جو کہ انٹرنیشنلی جو ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے. سو کوشش یہی کریں گے کہ جو پی ایس ایل کی نیکسٹ ایڈیشن ہو وہ بھرپور ہو، وہ جذبے کے ساتھ کھیلی جائے، لانچ کی جائے. اور جتنے بھی ہمارے ابھی تک ڈفرینسز چل رہے ہیں ود پی ایس ایل کے ساتھ، ہوپ فلی وہ ہم اس کو بیٹھ کے جو ہے اس کو سلجھا سکتے ہیں. بٹ آگے چل کے یہ جو بھی ہمارے پاس جو ہم نے پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں جو کہ انٹرنیشنلی جو کلک کرتی ہیں، اس پہ بہت محنت کے ساتھ ہم ان کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور لانچ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب رمیز راجہ، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، اپنا پہلا میڈیا انٹرویو میں اپنے جذبات خیالات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے.